جدہ سے عبداللہ صاحب کا سوال ہے، حمل جو ہے وہ کن مجبوریوں میں اور کتنے دن تک ساقط کیا جا سکتا ہے؟ جب بچے میں جان پڑ جائے، تقریباً 4 مہینے میں جان پڑتی ہے، تو اس کے بعد تو کسی بھی صورت میں حمل گرانا جائز نہیں ہے، کچھ بھی ہو جائے۔ 4 مہینے سے پہلے جب یعنی بچہ ابتدائی مراحل میں ہوتا ہے، تو پھر اگر ماں کی صحت کو اتنا خطرہ ہے کہ ڈاکٹر کہتے ہیں کہ یہ شدید نقصان ہوگا ماں کو، یعنی کوئی معذور ہونے کا خطرہ ہے یا موت کا خطرہ ہے، تو ایسی کنڈیشن میں حمل گرایا جا سکتا ہے۔ باقی رزق کے خوف سے حمل گرانا کہ پہلے 2 بچے ہیں تو ابھی ایک اور بچہ ہو گیا تو اتنی آمدن نہیں ہے، اس خوف سے حمل گرانا بالکل حرام ہے، چاہے 1 دن کا 1 سیکنڈ کا حمل بھی کیوں نہ ہو۔ تربیت کے خوف سے حمل گرانا یہ بھی حرام ہے بالکل۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں 2 بچے ہو گئے ہیں فوراً تیسرا ہو گیا تو پالیں گے کیسے؟ حمل ٹھہر گیا، چاہے 1 سیکنڈ کا ہو 1 دن کا ہو، اس کو آپ گرا نہیں سکتے۔ اور یہ بات بھی خوب سمجھ لینی چاہیے کہ خواتین صحت کے نام پہ حمل گرا دیتی ہیں کہ ابھی ہمارے لیے فوراً بچہ جب ہوگا تو نقصان ہوگا، یعنی صحت خراب ہو جائے گی۔ یہ خوب سمجھ لیں کہ حمل گرانے سے عورت کی صحت کو جو نقصان ہوتا ہے وہ بچے کی کو پیدا کرنے سے وہ نقصان نہیں ہوتا۔ حمل گرانا بھی آسان کام نہیں ہے۔ تو یہ پروپیگنڈا ہے میڈیا کا کہ صحت کے لارے رپے دے کر خواتین کو ان چیزوں کی طرف لایا جا رہا ہے۔ تو عورت کے لیے صحت اسی میں ہے کہ وہ نیچر کے مطابق، فطرت کے مطابق چلے۔ جب ایک چیز قدرت کی طرف سے ہو گئی ہے تو قدرت ظالم نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھیں۔ فطرت کے کام غلط نہیں ہوتے، تو پروپیگنڈا ہے، اس سے متاثر نہیں ہونا چاہیے۔ جی ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ۔ اور اس مسئلے پر شارٹ کلپ موجود ہے ہمارے پیج پر، آپ وہاں تفصیل سے اس کو دیکھ بھی سکتے ہیں دوبارہ۔ يا أمي أقطف دوما أحلى الزهر سار تعطر كل البيت تنتظر قدومك يا أمي۔ پیٹ میں مائیں بچے نہیں ضائع کر رہی ہیں آج کل انڈیا میں، تو یہ مسلمانوں سے زیادہ ہوتا ہے۔ تو کیا وہ بچہ جس کو ماں نے گرا دیا کوئی کیس ہے اس کے خلاف عدالت میں ہوتا ہو؟ بتاؤ میرے بھائی، یہ صرف اسلام ہے جو بتاتا ہے وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ۔ ماں جب اپنے پیٹ میں جو بچے کو ضائع کرے گی، اللہ فرماتے ہیں قیامت کے دن اس بچے کو زندگی دے کے عدالت کے کٹہرے میں کھڑا کروں گا اور پوچھوں گا بتا تجھے کس جرم میں قتل کیا گیا، بتا۔ تیرا کوئی کیس کرنے والا نہیں تھا، میں ہوں جو تیرے خلاف عدالت میں کیس خود دائر کروں گا میں۔ دنیا صرف ان لوگوں کو جانتی ہے جو زیادہ مشہور ہوتے ہیں، کیا کیا کہاں کہاں ظلم ہو رہا ہے یہ لوگ نہیں جانتے۔ ایک انگریز کی بات بتا کے اپنا بیان ختم کرتا ہوں۔ جب گوروں کے، میں کسی ملک کا نام نہیں لیتا جان کر، جب گوروں کے ہاں یہ قانون بنا کہ ماں اپنے پیٹ میں بچے کو ضائع کر سکتی ہے، تو اس قانون پہ ان کے ہاں بہت ڈیبیٹ ہوئی، بحث ہوئی کہ بھائی کیوں ضائع کر سکتی ہے۔ تو زیادہ تر دلائل اس طرف گئے کہ بھائی عورت کو یہ اختیار ہے وہ بچہ جنے یا بولو بھائی نہ جنے، اگر وہ ماں نہیں بننا چاہتی ہم اسے مجبور نہیں کر سکتے۔ اسلام کیا کہتا ہے؟ حمل کو ضائع بولو بھائی نہیں کر، وہ بھی انسان ہے، اسے بھی دنیا میں آنے کا، جب تک حمل ٹھہرا نہیں ہے تو وہ تو نہیں ہے۔ جب ایک سلیکشن ہو گئی قدرت کی طرف سے، اللہ کی طرف سے ایک انتظام ہو گیا، اور خاص طور پہ جب بچے میں جان پڑ گئی، ہارٹ بیٹ شروع ہو گئی اس کی، اب اسلام کیا کہتا ہے؟ اس کو آپ ضائع، وہ اللہ کی مخلوق ہے، آپ کی اولاد بعد میں ہے، اللہ کی مخلوق پہلے ہے۔ تو گوروں کے ہاں جب یہ قانون بن رہا تھا تو یہ اشکال ہوا کہ جب ایک عورت نہیں ماں بننا چاہتی، زبردستی ہم اس کو مجبور نہیں کر سکتے، لہذا قانون کیا ہے؟ گرا سکتی ہے۔ اس پہ کسی گورے ہی نے اعتراض کیا اور باقاعدہ اس کو نیٹ پہ شائع کیا۔ اس نے کہا کہ ماں کی رسپیکٹ کا تو خیال کیا جا رہا ہے، اس کی آزادی کا تو خیال کیا جا رہا ہے، اس بچے سے نہیں پوچھا جا رہا کہ تو پیدا ہونا چاہتا بھی ہے یا مرنا چاہتا ہے۔ یہ انسانوں کے بنے ہوئے قانون ہیں۔ اس نے کہا کہ یہ انصاف پر مبنی جب ہوتا جب بچہ پیدا ہوتا، بالغ ہوتا، پھر اس سے پوچھتے کہ بتا تو دنیا میں آنا چاہتا تھا یا نہیں آنا چاہتا۔ نہیں آنا چاہتا تو گولی مار دیتے ہیں، اگر آنا چاہتا تو ٹھیک ہے۔ اس عورت کا تو خیال کیا جا رہا ہے مگر اس بچے کا خیال نہیں کیا جا رہا۔ یہاں تک گورے کے کمنٹس ختم ہوئے، اب میرے کمنٹ شروع ہو رہے ہیں۔ کیوں ایسا کیا انگریزوں نے
اس لیے کہ عدالت میں عورت تو آواز اٹھانے والی ہے اس قانون کے خلاف. اس لیے گوروں نے یہ تو دیکھا کہ ہم اگر عورتوں کو حمل گرانے کی اجازت نہیں دیں گی عورت عدالت جائے گی, مگر جو ماں کے پیٹ میں بچہ ہے وہ چونکہ نہ احتجاج کر سکتا ہے نہ عدالت کا دروازہ کھٹکھٹا سکتا ہے, لہذا قانون بناتے ہوئے اس بچے کی رعایت نہیں کی جا رہی. یہی فرق ہے اسلام میں اور انسانوں کے بنائے ہوئے قوانین میں. اسلام کے قوانین اللہ کے بنائے ہوئے ہیں. اللہ کہتا ہے اجازت نہیں ہے, جیسے یہ عورت میری مخلوق, اس کے پیٹ میں پیدا ہونے والا بچہ بھی میری مخلوق. اس عورت نے اس پیٹ میں اس بچے کو نہیں بنایا, عورت کا پیٹ ہے, بنانے والا کون ہے؟ میں ہوں جو اس بچے کی تخلیق کر رہا ہوں. جیسے میں نے اس کی ماں کو کسی عورت کے پیٹ میں بنایا تھا, مجھے یہ حق ہے کہ اس کے پیٹ میں بھی میں کسی مخلوق کو بنا سکتا ہوں. جیسے اس کی ماں اس عورت کو اگر ضائع کر دیتی بچپن میں یہ ظلم ہوتا, اسی طرح یہ عورت اپنے پیٹ سے پیدا ہونے والے بچے کو ضائع کرے گی تو یہ بھی کیا ہوگا؟ ظلم ہوگا, اور اس ظلم کا قیامت میں حساب دینا پڑے گا. تو اگر آپ قیامت کے قائل نہیں ہیں, جنت جہنم کے قائل نہیں ہیں, پھر میرے بھائی اللہ پہ بہت بڑا اعتراض ہے کہ اللہ تو نے کائنات کو بنا دیا. انڈیا میں کروڑوں بیٹیاں پیدا ہونے سے پہلے ماں کے پیٹ میں ماری جاتی ہیں کہ ان کو جہیز کہاں سے دیں گے ہم. کروڑوں بیٹیاں, یہ انہی کے اخباروں کی رپورٹ ہے. کروڑوں لڑکیاں ماری جا چکی ہیں ماں کے پیٹ میں, تبھی انڈیا میں عورتوں کی نسل کم ہو رہی ہے اور مردوں کا ریشو بہت تیزی سے بڑھ رہا ہے. چائنا میں بھی ایسا ہو رہا ہے, انڈیا میں بھی. کوئی عدالت میں آواز اٹھانے والا نہیں ہے. حکومت قانون بناتی بھی ہے تو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, اور جو حکومت قانون بنا رہی ہے وہ خود اپنی بیویوں کو کہہ رہا ہے, جو حاکم ہے نا وہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ جا کے گرا دے, کہ میں کہاں سے جہیز دوں گا, میں کہاں سے اس کی تربیت کروں گا. تو میرے بھائی اس لیے اسلام کے علاوہ اللہ کو کوئی مذہب قابل قبول نہیں ہے, کیونکہ اسلام کے علاوہ کسی کے پاس گائیڈنس ہی نہیں ہے. تو یہ آپشنل نہیں ہے. جتنے بھی غیر مسلم ہیں ان پر لازم ہے کہ وہ یہ تحقیق کریں اور عصبیت اور تعصب کی چادر اور حسد کی چادر اتار دیں. اگر مسلمان میں کوئی خرابی ہے تو خدا کی قسم وہ مسلمان میں ہے, وہ اسلام میں وہ نہیں ہے. اسلام میں وہ خرابی. احمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم, اما بعد. سوال: ہماری شادی جنوری 2023 میں ہوئی ہے اور جنوری 2024 کو اللہ پاک نے مجھے بیٹے کی نعمت سے نوازا. اب ہم دوسرے بچے میں 1 یا 2 سال کا وقفہ دینا چاہتے ہیں کیونکہ پہلا بچہ پریشان کے ذریعے پیدا ہوا. اس وجہ سے میری بیوی کا کیس بڑا ہے. آپ اس کو حاملہ ہوئے, 3را ہفتہ شروع ہے. میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ اگر ہم اس بچے کو نہیں رکھنا چاہتے یعنی حمل ساقط کرائیں تو کیا ہم پر گناہ ہوگا؟ کیا ہم اللہ کو ناراض کر دیں گے؟ جواب: واضح ہے کہ حمل ضائع کرنے کے بارے میں شرعی اصول یہ ہے کہ اگر حمل 4 ماہ سے کم کا ہو اور ماہر ڈاکٹر یہ کہہ دے کہ بچہ کی پیدائش کی وجہ سے ماں کی جان کو یقینی یا غالب گمان کے مطابق خطرہ ہے یا ماں کی صحت اس حمل کا تحمل نہیں کر پائے گی, تو ان جیسے اعذار کی بنا پر حمل میں روح پڑ جانے سے پہلے اس میں مدت تقریباً 4 ماہ ہے اسے ساقط کرنے کی گنجائش ہوگی. البتہ 4 ماہ کے بعد کسی صورت میں اس کا حمل جائز نہیں ہے. یا صورت مسئلہ میں اگر کسی خاتون کے بہت زیادہ کمزوری کی وجہ سے ماں یا بچے کی جان کے آنے کا نشہ ہو, ڈاکٹر کی رائے کے مطابق اس کا تحمل ضروری ہے, تو مذکورہ اعذار کی بنا پر حمل پڑنے سے پہلے جس کی مدت تقریباً 4 ماہ ہے حمل کا کرنا جائز ہے. البتہ خرچہ وغیرہ کے طریقے سے حمل ضائع کرنا گناہ ہے. فتح شامی میں ہے بائک کو رہو انسا اس کا حمل الی آخر. تو لہذا معلوم ہوا اگر کوئی خطرہ ہو 4 ماہ سے پہلے حمل گرانے کی گنجائش ہے, ورنہ نہیں. ছোট বাচ্চা থাকাকালীন যদি আবার বাচ্চা পেটে আসে তাহলে কি বাচ্চা নষ্ট করা যাবে? বাচ্চা নষ্ট করা যাবে না ভাই, এটা খুব জঘন্য অপরাধ. গর্ভস্থ সন্তান নষ্ট করা জাহিলি যুগের মানুষের দুঃস্বভাব, এটা যাবে না, এটা খুব হারাম, বড় ধরনের কবিরা গুনাহ. বাচ্চা আপনার যদি এরকম হয় যে একটা বাচ্চা আছে আর একটা বাচ্চা আল্লাহ তাআলা মাতৃগর্ভে দিয়েছেন, অসতর্কতা বশত বা যেভাবে হোক আপনার হয়তো এখন বাচ্চা হলে সমস্যা হতো,
তাও আল্লাহর ফয়সালা হয়ে গেছে, তাহলে আপনি এই অজুহাতে যে বাচ্চা আরেকটা আছে একটু কষ্ট হবে এই ঠুনকো অজুহাতে আপনি গর্ভস্থ ভ্রূণ হত্যা করতে পারবেন না, সেটা আপনার জন্য জায়েজ হবে না। যদি এমন হয় যে এই গর্ভস্থ ভ্রূণ নষ্ট না করা হলে মায়ের জীবন রিস্কের মধ্যে পড়তে পারে, এবং সে রিস্কটা ঠুনকো না, বরং বিশেষজ্ঞ ডাক্তারদের প্রায় সবাই একমত যেটা বড় ধরনের রিস্ক আছে মায়ের জীবনে, এরকম যদি হয় তাহলে সেক্ষেত্রে সেটা নষ্ট করতে পারবেন। তাও হার্টবিট আসার আগে আপনার মায়ের জীবন রক্ষার প্রয়োজনে সেটা করা যেতে পারে। আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন। आखिरी मसला ये है कि बीमारी की वजह से वक्ती तौर पर वक्फा कर लेना जायज़ है। समझ में आ रही हो बात? इसी तरह औरत के लिए बच्चा संभालना, एक जुड़वा पैदा हो गया, बगले भी जुड़वा होंगे वो, और इतनी आमदन नहीं है कि वो दाई रखें घर में या डे केयर में जमा कराएं उन बच्चों को, खुद ही पालना पड़ता है और घर में और बहुत सारे काम भी हैं। तो इस नीयत से अगर कोई करना चाहे वक्फा तो अल्लाह की तरफ से पाबंदी, बोलो भाई, नहीं है। समझ में आ रही है बात? तो पाबंदी नहीं है, कोई ऐसा वक्ती आर्जी तरीका इख्तियार करके वक्फा किया जा सकता है, अगरचे पसंदीदा नहीं है शरीयत की नज़र में। इस्लाम में तरगीब यही है कि नहीं करो वक्फा, लेकिन अगर कोई करता है तो जायज़ है। लेकिन याद रखो, इस नीयत से वक्फा करना कि मैं स्कूल की फ़ीसें कहाँ से भरूँगा, तमाम उलमा, चाहे देवबंदी हों, बरेलवी हों, अहले हदीस हों, चाहे वो अरब हों, चाहे वो अजम हों, इस पे पूरी दुनिया के उलमा का एक इजलास हुआ था, दलाइल से बहस हुई थी। सबका मुत्तफ़िक़ा फ़तवा है कि इस नीयत से कि मेरी जेब पे बोझ ना पड़ जाए, इस नीयत से वक्फ़ा करना हराम है, गुनाह कबीरा है, अल्लाह पे इल्ज़ाम है, अल्लाह के अज़ाब को दावत देने वाली बात है। अल्लाह को गज़ब आएगा। जिस खुदा ने तुझे पला के इतना बड़ा कर दिया, तू ये समझता है कि तेरे बाप की कैलकुलेशन की वजह से तू पला है। अब तू अगली नस्ल को इसलिए रोक रहा है कि खिलाए, तू खिलाता है या मैं खिलाता हूँ? कुरान कह रहा है नहनु नरज़ुकुकुम, हम तुमको भी रिज़्क़ देंगे, वइय्याहुम, और इनको भी। उलमा कहते हैं गरीबों के लिए नाजिल हुई है। अल्लाह ने पहले जिक्र किया कि तुमको भी देंगे, क्योंकि गरीब को डर होता है मेरी रोटी ना छीन ले बच्चा, तो अल्लाह ने तुझे भी मिलेगा इसकी बरकत से, और इसको तो मिलेगा ही। और आजकल ज़्यादातर हमल जो रोका जा रहा है वो इसी नीयत से कि खिलाएंगे कहाँ से, तनख्वाह में पूरा नहीं हो रहा। सबकी ज़बान पे यही है। इस्लाम में क्या है, फैमिली प्लानिंग वाले कहते हैं पहले इंतज़ाम करो पैसों का, फिर बच्चे पैदा करो। इस्लाम कहता है ना 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 ना। गुर्बत दूर करने का ज़रिया क्या है? निकाह और औलाद की कसरत, जो मैं इंशाअल्लाह अगले बयान में अहादीस पेश करूँगा इस पर। तो ये दूसरा तरीक़ा जायज़ हो गया कि संभाले नहीं जा रहे तो ठीक है, वक्ती तौर पे रोका जा सकता है। और इस नीयत से हमल रोकना कि लोग क्या कहेंगे, इतने बच्चे, इस नीयत से भी हमल रोकना क्या है? हराम है। इसी तरह उलमा का इजमा है कि इस नीयत से हमल रोकना कि बेटी ना पैदा हो जाए। मसलन किसी की 6 बेटियां हो गई, अब वो कह रहा है यार अगर एक और बेटी हो गई मैं तो जीते जी मर जाऊंगा, इसलिए हमल रोक रहा है। इस नीयत से भी हमल रोकना क्या है? हराम है। क्योंकि आप बेटी को क्या समझ रहे हो? मनहूस। इस्लाम में ये मनहूस नहीं है। बेटी के खौफ से अगर हमल रोक रहे हो, हराम। और बहुत से लोग इसलिए रोक रहे हैं कि यार एक बेटा मिल गया, अब हमें ऐसा ना हो बेटी पैदा हो जाए, तो अल्लाह का अजाब आएगा भाई। इस दुनिया में अल्लाह बरकत छीन लेता है। और एक आखिरी बात यह कि किसी भी वजह से हमल रोका जा रहा हो, ऑपरेशन करके औरत की बच्चा दानी निकाल देना या मर्द के लिए नसबंदी कर लेना, तमाम उलमा के नज़दीक हराम। ये आखिरी मसला बयान करके बयान ख़त्म करता हूँ मैं। इक्कीस साल का हूँ और शादीशुदा हूँ। बहुत अच्छी बात है। मेरी और अहलिया की पढ़ाई अभी जारी है। क्या हम पढ़ाई में खलल अंदाज ना होने की वजह से बच्चे रोक सकते हैं? ये सवाल तो यही है, आगे ये पूछते हैं, या वज़ा हमल कर सकते हैं? वो तो शायद करनी ही चाहिए। शादी हुई और पढ़ाई की वजह से हमल रोकना जायज़ है, कोई गुनाह नहीं है इसमें, लेकिन पसंदीदा नहीं है। ठीक है। क्योंकि आप एक फ़ायदे को देख रहे हैं अभी, एजुकेशन को, जबकि शरीयत दूर तक देखती है, इज्तिमाई मफाद भी देखती है और आपके भी। जी। औरत को एजुकेशन की भी बहुत ज़रूरत है, मैं मानता हूँ, लेकिन इतनी नहीं जितनी उसको औलाद की ज़रूरत है। जी। अगर लेट औलाद होगी तो इसमें 2 नुकसान हैं। एक तो ये कि बाज़ दफ़ा होती नहीं है, ये अपने इख्तियार में नहीं है कि जब चाहें आप औलाद पैदा करें। सबसे बड़ी भूल आपकी ये है। बिल्कुल। ऐसे हम जोड़ों को जानते हैं जिन्होंने इब्तिदा में हमल रोका, बाद में उनकी बहुत ख्वाहिश हुई औलाद हो मगर नहीं हुई।
تو یہ بہت بڑی غلطی ہوتی ہے. ہم یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم جب چاہیں گے ہو جائے گی. دوسرا یہ ہے کہ اولاد دیر سے ہوگی تو پھر عورت کے لیے ان کو پالنا مشکل ہوگا. آپ کے لیے بہتر ہے کہ آپ کی اولاد جوانی میں ہی جوان ہو جائے. اور تیسری بات یہ کہ حمل یا پریگنینسی تعلیم میں رکاوٹ نہیں ہے. میرے پاس یورپ امریکہ سے بھی لوگ آتے ہیں اور میں تو حالات پوچھتا رہتا ہوں. وہ کہتے ہیں وہاں یونیورسٹیوں میں پریگننٹ عورتیں پڑھتی ہیں, لڑکیاں پڑھتی ہیں. پریگنینسی کو کوئی بیماری نہیں سمجھا جاتا. تو پریگنینسی کے ساتھ سب کچھ ہو سکتا ہے, وہ تعلیم حاصل کر سکتی ہیں. ہاں وقتی طور پر چند دنوں کے لیے طبیعت خراب ہوتی ہے تو وہ تو ویسے ہی نارمل آدمی کی ہو جاتی ہے. اور عجیب بات یہ ہے کہ میڈیکل سائنس ہی کہتی ہے کہ پریگنینسی کے دوران عورت بہت ساری بیماریوں سے یعنی بچ جاتی ہے. پریگنینسی میں تو کچھ پریشانیاں ہوتی ہیں, لیکن اگر وہ یہ سمجھتی ہیں کہ پریگنینسی نہیں ہوگی تو ہماری پورے 9 مہینے تک صحت اچھی رہے گی, ایسا نہیں ہے. وہ پھر دوسری چیزیں آنا شروع ہو جاتی ہیں. ایک بات تو یہ ہے کہ تو پریگنینسی میں بہت ساری بیماریاں, کچھ بیماریاں اگر ہوتی ہیں, کچھ طبیعت خراب ہوتی ہے تو بہت ساری بیماریوں سے اللہ تعالیٰ عورت کو بچا بھی لیتے ہیں اس دوران. تو یہ تصور بھی غلط ہے کہ پریگننٹ عورت کچھ نہیں کر سکتی ہے. سب کچھ کر سکتی ہے, وہ پڑھ بھی سکتی ہے, تعلیم بھی جاری رکھ سکتی ہے. اور دوسری بات ایک یہ بھی ہے کہ پریگننسی روکنے کے لیے جو گولیاں کھائی جاتی ہیں وہ تو بہت ہی خطرناک ہیں. ابھی کینسر کے اسپیشلسٹ تھے, کچھ دن پہلے میری ان سے ملاقات ہوئی تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کے پاس جو کینسر کے پیشنٹ آتے ہیں اس میں کیا کیوں وجوہات کیا ہیں. تو انہوں نے بتایا کہ خواتین میں جو کینسر کی پیشنٹ ہیں نا, ان میں زیادہ تر وہ ہیں جو حمل روکنے کی گولیاں کھاتی ہیں. حمل روکنے کی گولیاں جو خواتین کھا رہی ہیں ان میں بریسٹ کینسر کا بھی ریشو زیادہ ہے اور ویسے بھی کینسر کا ریشو زیادہ ہے. تو جائز ہونے کی حد تک تو ٹھیک ہے, تعلیم کی وجہ سے آپ اولاد کو مؤخر کر دیں, مگر ان سب چیزوں کو بھی سامنے رکھنا چاہیے. لیکن پھر بھی میں کہتا ہوں کہ نکاح ہی نہ کرنا تعلیم کی خاطر, اس سے پھر بھی یہ بہتر ہے کہ آپ نکاح کر کے حمل روک لیں. بعض لوگ جو یہ کرتے ہیں نا کہ ابھی ہم پڑھ لیں پھر شادی کریں گے, اس سے پھر بھی بہتر ہے کہ بھائی آپ شادی کر لیں, بے شک آپ اولاد کو مؤخر کر دیں, یہ پھر بھی بہتر ہے. شکریہ صاحب. لیکن یہ انہوں نے وضع حمل کی جو آگے بات کی, میرا خیال ہے وضع حمل تو جائز نہیں ہے, وہ تو جائز نہیں ہے. حمل کو بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم مکرم سامعین گرامی, بہت سی مرتبہ ہمارے پاس فون آتے ہیں, کچھ میسیج بھی آتے ہیں کہ مفتی صاحب حمل ٹھہر گیا ہے, چھوٹا بچہ ابھی 4 مہینے کا ہے, 5 مہینے کا ہے, 6 مہینے کا ہے, دودھ پی رہا ہے, یا یہ کہ چھوٹا بچہ ہے اور عورت بہت کمزور ہے وغیرہ وغیرہ اس طریقے سے, تو حمل ٹھہر گیا, اب کیا کریں ہم, کیا ہم گرا سکتے ہیں, گولی کھا سکتے ہیں, میڈم کو مل کر کچھ اس بارے میں ڈسکس کر سکتے ہیں وغیرہ. تو دوستو اس سے پہلے بھی میں کئی مرتبہ, میرے خیال سے کم 3 مرتبہ میں یہ بات اپنے مختلف ویڈیوز میں کہہ چکا ہوں. کیا کہہ چکا ہوں کہ جب بچہ آپ کا چھوٹا ہے نا تو آگے نئے بچے کی پلاننگ کرنے کے لیے آپ پروٹیکشن کیوں نہیں کرتے. ظاہر سی بات ہے کہ نیا بچہ آپ تب لائیں گے جب یہ بچہ آپ کا 2.5-3 سال کا ہو جائے گا. بچے صرف پیدا کرنا مقصد تھوڑی ہے, ان کی تربیت بھی تو کرنا ہے, عورت کی بھی تو صحت کا دھیان رکھنا ہے, ساری چیزیں ہیں. ان سب چیزوں کا دھیان رکھتے ہوئے بیچ میں مناسب وقفہ اختیار کرنا, مناسب تدبیر اختیار کرنا کہ بیچ میں کم سے کم 3 سال کا 2.5-3 سال کا وقفہ ہو. اس کے بعد پھر آگے جو بھی آپ کو نئی پلاننگ کریں, آپ ان کی تربیت ہے, ان کو صحیح آداب سکھلانا ہے, عورت کا خیال رکھنا ہے, یہ سب چیزیں کرنا ہے. لیکن بہرحال پھر بھی ہو گیا, ٹھیک ہے, 4-6 مہینے کا بچہ تھا, دودھ پی رہا تھا اور حمل ٹھہر گیا, تو کیا کرنا؟ اس سلسلے میں کیا شریعت کی رہبری ہے؟ کیا گولی کھا کر اس کو گرا سکتے ہیں؟ تو میں آج انشاءاللہ آپ کو 1-2 پوائنٹ میں اس کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. تو یہاں پر پہلا پوائنٹ تو دوستو یہ ہے کہ اگر سچ مچ کوئی مجبوری ہے, سچ مچ مجبوری کا مطلب جیسے میں نے بتایا, بچہ بہت چھوٹا ہے, دودھ پی رہا ہے, اگر حمل ٹھہر جائے گا تو عورت کی طاقت اس بچے میں لگے گی اور دودھ آنا کم ہو جائے گا اور اس بچے کا نقصان ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, عورت بہت کمزور ہے, یا سیزر سے پہلا بچہ جو ہوا ہے, جو بھی بچہ ہوا ہے وہ سیزر سے ہوا ہے, یعنی آپریشن سے ہوا ہے. عورت کو کوئی سنگین بیماری ہے جس کی بنیاد پر حمل ٹھہرنے کی وجہ سے اس کی جان کو یا کسی بیماری کے بڑھنے کا ڈر ہے. کل ملا کر یہ کہ سچ مچ اگر مجبوری ہے, جو آپ کا دل کہہ رہا کہ یار یہ حقیقت میں مجبوری ہے, تو ایسی صورت میں تو آپ ٹھیک ہے, اگر حمل ٹھہر گیا ہے تو آپ اس کو ساقط کرا سکتے ہیں, اس کی گنجائش ہے. اگر آپ کو مزید اطمینان نہیں ہو رہا تو آپ کسی مفتی صاحب سے ملیں, ان کو سمجھیں. آپ یعنی شریعت کو اگنور نہ کریں دوستو میرے. جب بھی کوئی بات آئے نا کسی بھی لائن سے, گھریلو لائن سے کوئی بات آئے, کاروبار کے اعتبار سے بات آئے, نماز روزے کے اعتبار سے, حج کے اعتبار سے, زکوٰۃ کے اعتبار سے, دین پر چلنے کے اعتبار سے, تو آپ علماء سے رہبری کریں. علماء سے رہبری حاصل کرنا یہ بہت ضروری میرے دوستو. ہم دنیا کی چیزوں میں دنیا کے جاننے والوں کے پاس جاتے ہیں, ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں, انجینئر کے پاس جاتے ہیں, دنیا کے لوگوں کو ہم سمجھتے ہیں, اہمیت دے کر ان سے مشورہ کرتے ہیں. تو دین کے جو ہمارے ڈاکٹر ہیں, ہمارے علماء, ان سے ہم کیوں ڈسکس نہیں کرتے؟ خود ہی وہاں مفتی بن جاتے ہیں اور فیصلہ کر ڈالتے ہیں کچھ بھی. علماء کے پاس جانا چاہیے, علماء کو بتائیں کہ ایسا ایسا میٹر ہے, ٹھیک ہے, اگر وہ گنجائش دیں گے تو آپ بالکل آپ کیا کریں, گولی کھا لیں یا میڈم سے مل کر اس کی صفائی کروا لیں. لیکن دوستو بزرگوں, یہ گنجائش کب تک ہے؟ جب تک اس بچے کے پیٹ, یعنی جو بچہ ہے اندر پیٹ میں, اس میں جان نہ پڑی ہو, تب تک کے لیے مسئلہ ہے یہ. اگر جان پڑ گئی, جان پڑنے کا مرحلہ جو ہوتا ہے وہ 4 مہینے,
جو احادیث سے علماء نے ثابت کیا ہے. 4 مہینے کا اگر حمل بھی پیٹ میں آ گیا ہے، اب اس کے بعد کسی بھی وجہ سے یہاں پر حمل کو ساقط کرنا اب جائز نہیں ہے. بہت سی مرتبہ ہوتا ہے 5-6 مہینے کا حمل ہوتا ہے، اور جو بڑے والی جو سونوگرافی ہوتی ہے، ٹارگٹ اسکیننگ جس کو کہا جاتا ہے، اس کے اندر بتا دیا کہ بھئی ہاتھ نہیں ہے، پیر نہیں بچے کا بنا، دماغ نہیں بنا، یہ نہیں بنا، تو دوستو بزرگوں ان کی بنیاد پر بچے کو ساقط کرنا جائز نہیں ہے. دھیان رکھنا، یہ چیز بڑی اہم ہوتی ہے کہ جب بچے میں جان پڑ گئی اس کے بعد اگر سونوگرافی کے اندر کچھ فالٹ دکھتا ہے نا، تو اس کے بعد پھر سونوگرافی کے دکھے ہوئے فالٹ کی بنیاد پر بچے کو یعنی ساقط نہیں کر سکتے. جان پڑ گئی ہے، آپ تو بچے کی جان لے رہے ہو، گناہ ملے گا آپ کو. ارے بھائی، بچے میں جان پڑنے کے بعد اس کو صفائی کرا رہے ہیں آپ، تو اس کو عورت کو کتنی تکلیف ہو رہی ہے، تو بچہ پیدا ہو جانے دو نا. ہو سکتا ہو کہ اس میں غلط بتایا گیا ہو، وہ جو سونوگرافی کی مشین ہے اس میں 100% صحیح بات ہی بتائی، کوئی ضروری تھوڑی ہوتا ہے، غلطی کے امکانات ہوتے ہیں. بلکہ علماء نے کئی ایسی مثالیں لکھی ہیں کتابوں میں، یہ فتاوی لکھنے والے ہمارے علماء نے، کہ باقاعدہ ان سے لوگوں نے مسئلہ پوچھا اور بتا دیا گیا کہ بھئی یہ ہوا، بھئی اس میں یہ گڑبڑ ہے، اور بچہ ساقط نہیں کرایا. انہوں نے اللہ پر بھروسہ کیا، دعائیں کرتے رہے، اور اللہ تعالیٰ نے صحیح سالم تندرست بچہ ان کے گھر میں دیا. ہمارے یہاں پڑھانے والے ایک قاری صاحب ہیں، ان کو کہہ دیا سونوگرافی میں کہ آپ کے بچی کا ہاتھ ہی نہیں ہے، آپ کے بچے کا ہاتھ ہی نہیں ہے. اب ان کے یہاں وہ ٹینشن میں آ گئے، لیکن اللہ پہ بھروسہ کیا اور تندرست بچہ پیدا ہوا، ہاتھ صحیح سالم، دوڑتے پھرتا بچہ ہے. بچی ابھی تقریباً 5 سال کی ہو گئی ہے. تو اس لیے ان پر آپ 100% یقین نہیں کر سکتے. ہاں، جب تک روح نہیں پڑی ہے اندر، اس سے پہلے تو مجبوری میں گنجائش ہے، لیکن ایک بار جان پڑ گئی اب کوئی گنجائش نہیں میرے دوستوں. یہ ایک بہت اہم مسئلہ تھا جو آج کل عام طور پر پیش آ رہا ہے، اس لیے سوچا کہ اس پر تھوڑی سی میں ایک کلپ بنا دوں تاکہ صحیح شریعت کی رہبری ہمارے سامنے آ جائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.